اللہ اللہ اللہ۔ آپ حضرات کے سامنے میں سینکڑوں کتابوں کا ایک نچوڑ جس میں ہزاروں سوالات کے جوابات موجود ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا بہت آسان ہے۔ میں کان پر ہاتھ رکھ کر دو چار اور آپ کو شعر سنا کر جھوٹے سچے واقعات سنا کر کربلا کے دو چار گھوڑے دوڑا کر میں اپنا ٹائم پورا کر کے چلا دوں، لیکن اس مقدس رات میں کم از کم کچھ چبھتے سوالوں کا جواب تو لے کر گئے، اور اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہو تو وہ بے شک لکھ کے بھیج دیجیے، آخر میں سوال کر بھی سکتا ہے سبھی کو کہ ہر آدمی اس کے ذہن میں یہ سوال تو ہوتا ہی ہے کہ وہ کیسے کلمہ پڑھنے والے تھے جنہوں نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو قتل کر دیا۔ اتنی جرأت کوئی کر سکتا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا اسی نبی کے نواسے کو شہید کر دیا؟ وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا محرکات تھے کہ جو کربلا تک حالات کو لے آئے؟ وہ کیا وجوہات تھی جو حسین کو مدینے کی آسائش چھوڑ کر کربلا کی ریت پر لے آئے؟ اور وہ کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے خنجر چلاتے ہوئے اتنا بھی نہ سوچا کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ تو اس کی زبان پوچھتا رہا، یہ تو اس کے سینے پہ کھیلتا رہا، یہ تو اس کے کندھے پہ سواری کرتا رہا، اس کو تو نبی پاک سونگ کے فرمایا کرتے تھے اس سے جنت کی خوشبو آتی۔ سبحان اللہ۔ یہ تو وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا حسین و منی وارا من الحسین، فرمایا یہ مجھ سے کہتے ہیں اس سے وہ، فرمایا حسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کسی چیز کی شرم لازمی رکھی، کیا ہوا؟ حضرات کربلا اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک کربلا سے سینکڑوں سال پیچھے نہ جایا جائے، مسئلے کو جڑ سے پکڑا جائے تاکہ مسئلہ سمجھ آئے۔ لہذا توجہ سے میری بات سننی ہے۔ کربلا اس کی ابتدا جہاں سے ہوئی ہے، رب فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، چوتھے سپارے میں آتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا محبوب ان کو یاد کراؤ وہ نعمت، اللہ کی نعمت ان کو یاد کراؤ، فرمایا یاد کرو اللہ کی نعمت۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان تالیف پیدا کی، محبت پیدا کی، الفت پیدا کی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اس نعمت کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ وہ جو تم ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، دشمن دوست بن گیا۔ یہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا یہ نعمت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دشمن کون تھے؟ فرمایا کہ یہ عرب کے قبیلے تھے جو آپس میں بٹے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر 100 سال تک جنگیں جاری رہتی تھی، دادے نے جنگ شروع کی تو وہ پوتوں تک آتی تھی۔ اگر کہیں پر کسی کنویں پر اونٹنی کو پہلے پانی پلانے پر جھگڑا ہوتا تو جنگ ہوتی تو 40 سال وہ جنگ قبیلوں کے درمیان جاری رہتی۔ کبھی کسی کے دوڑ میں گھوڑا پہلے آ جاتا اور اس کے فیصلے پر اگر جھگڑا پڑ جاتا وہاں پر تلواریں نکلتی تو 100 سال تک جنگ جاری رہتی۔ تو قبائل ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر قبائل میں سے قبائل ایک دوسرے کے حریف بھی تھے اور حلیف بھی تھے۔ فرمایا جب قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، دشمنیوں میں بٹے
کھڑے ہوئے تھے، اتنے میں فاران کی چوکیوں سے اللہ کا نور چمکا۔ تو میرے محبوب کے جھنڈے کے نیچے سارے ایک ہو گئے، عرب کے سارے قبائل نبی پاک کی غلامی میں ایک ہو گئے۔ اب انہوں نے اپنی پہچان کو بلا دیا، جس سے کوئی پوچھا جاتا وہ کہتا بس میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ حضرت سلمان فارسی سے پوچھا گیا قوم کون سی ہے، برادری کون سی ہے؟ فرمایا مجھے اتنا پتہ ہے سلیمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام۔ فرمایا بس مجھے اتنا پتہ ہے میرا نام سلمان ہے، آگے میرا باپ بھی اسلام، میرا دادا بھی اسلام، میرا پردادا بھی اسلام۔ فرمایا یہ قبیلے آپس میں جڑ گئے۔ اب اس وقت کیا تھا؟ اس وقت قبیلوں میں آپس میں اختلاف ہوتا، دشمنیاں تھی۔ تو جہالت کے دور میں بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ ایک دوسرے کے دشمن قبیلے تھے، ان کی آپس میں دشمنی تھی، بڑی سخت دشمنی ہے۔ پھر جب نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تو بنو ہاشم بھی حضور کے غلام ہو گئے، بنو امیہ بھی حضور کے غلام ہو گئے۔ اب یہ رقابتیں محبتوں میں تبدیل ہو گئی، حتیٰ کہ ایک ہی پلیٹ میں بنو ہاشم اور بنو امیہ والے روٹی کھانے لگے اور اکٹھے رہنے لگے، اور یہ ساری دشمنیاں اور اختلافات ختم ہو گئے۔ دنیا نے دیکھا کہ بنو ہاشم والوں نے بنو امیہ والوں کو رشتے دینے شروع کر دیے، بنو امیہ والوں سے رشتے لینے شروع کر دیے۔ نبی پاک نے اپنی 2 بیٹیوں کے رشتے بنو امیہ میں دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بنو امیہ سے تھے، اور ایک رشتہ بنو امیہ سے لیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی بہن نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ ام المومنین ہے، یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ بنو امیہ سے رشتہ لیا، بنو امیہ کے رشتے دیے بھی، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ وہ جہالت کے دور کی جتنی دشمنیاں تھیں وہ حضور کی محبت کی وجہ سے وہ ساری ختم ہو گئی ہیں۔ اب سارے کے سارے کملی والے کے جھنڈے کے نیچے جمع ہیں۔ اب یہ بات یہودی کہاں برداشت کرتے تھے، اسلام کے دشمن کہاں برداشت کرتے تھے؟ وہ موقع کی تلاش میں رہے کہ ہم اس قدیم آگ کو دوبارہ بھڑکائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تک ان کو موقع نہ ملا۔ پھر اس کے بعد جناب صدیق اکبر کا دور آیا، انہوں نے کوششیں بہت کی، لیکن صدیق اکبر کے دور میں ان کی کوئی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی۔ آج تک فتح کا مسئلہ لے کر یہ یہودیوں کے ایجنٹ آج تک صحابہ پر طعن کرتے ہیں، اور صحابہ اور اہل بیت کے درمیان مخاصمت کی کوئی کوشش پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا یہ نہ مانگنے گئی اور نہ ان کا صدیق اکبر سے آمنا سامنا ہوا، اور صلت کے لفظ موجود ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں کے ذریعے سے جب صدیق اکبر کو پتا چلا کہ سیدہ ان سے ناراض ہے، جبکہ وہ ناراض نہیں تھی، تو سیدنا علی المرتضیٰ کے دروازے پر چلے گئے، اور ان سے کہا کہ میں شرف باریابی چاہتا ہوں سیدہ کے سامنے، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کسی وجہ سے مجھ پر ناراض ہیں۔ تو حضرت سیدہ نے فرمایا میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ جب میرے بابا جان کی حدیث آپ کی زبان سے میرے سامنے آ گئی تو پھر کوئی ناراضگی کی کیا وجہ ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا وہ شریعت کا مسئلہ تھا، وہ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کی لاج رکھنی تھی، وہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ ابو بکر اپنے خاندان، اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں سمیت آپ کو یہ پیشکش کرتا ہے ہمیں ابھی پکڑ کر غلام بنا لیں اور مدینے کے کسی بازار میں بیچ کر ہماری قیمت وصول کریں۔ یہ ہے صحابہ کی اہل بیت سے محبت، جن کے بارے میں نہ جانے کیا کیا لوگ کہتے ہیں، یہ ہے محبت۔ فرمایا صدیقی خاندان سارا کا سارا حاضر ہے، ہمیں غلام بنا لیں اور مدینے کے بازار میں بیچ لیں، جو قیمت ملتی ہے وہ آپ کو حلال ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ان ایجنٹوں کو عبداللہ ابن سبا ان کا سربراہ تھا،
ان ایجنٹوں کو موقع نہیں ملا. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور وہ تھے دبدبے والے، جلال والے، معافی نہیں تھے دیتے. اور جب حکمران سخت گیر ہو اور سخت فیصلے کرنے والا ہو تو پھر جتنے چور چکے لچے لفنگے وہ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں حالات اچھے ہو گئے تو دیکھیں گے، اس وجہ بھائی اپنی جان بچاؤ. تو حضرت فاروق اعظم کا دورہ مشہور تھا. جب وہ اپنے بیٹے کو درے لگا سکتے تھے تو کسی کے بیٹے کی ان کو کیا پرواہ ہونی تھی. جب وہ اپنے بیٹے کی غلطی کو معاف کرنے والے نہیں تھے تو کسی کی کیا پرواہ انہیں کرنی تھی. لہذا اس دور میں ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور یہ اندر ہی اندر پڑتے رہے اور یہ اپنے پلان بناتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے پھر ایک مجوسی کو خرید کر اس کے ذریعے سے حضرت فاروق اعظم کی شہادت کو قتل کرا دیا. مسجد میں آپ پر حملہ کرا دیا، ذہن میں بجھا ہوا تھی خنجر مارا گیا. یہ پہلا قتل ہے جو اسلام میں جو مسجد کے اندر ہوا ہے. یہ پہلی دہشت گردی ہے جو مسجد کے اندر ہوئی ہے. یہ پہلا خود کش حملہ ہے جو مسجد کے اندر ہوا ہے. حضرت فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا. اس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز. اور میں بڑی وزنی ایک بات کرنے لگا ہوں، اگر برداشت کر سکو تو برداشت کرنا ہوں. ہمارے لوگ فیروزہ بڑے شوق سے کہتے ہیں، فیروزہ 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 فیروزہ. بد مذہب جو گستاخان صحابہ ہیں یہ عقیدت اور محبت سے فیروزہ صرف اس لیے پہنتے ہیں کہ اس کے نام کی نسبت فیروز کے نام کے ساتھ ہے اور اس نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا. اثر سنی تھوڑی دیر فیروزہ تھا، پتہ ہی نہیں. آج بھی ایران میں ابو لؤلؤ فیروز کا مزار بنا ہوا ہے، وہاں پر بے ایمان جا کر حاضری کرتے ہیں. میری بات سمجھیے آپ نے؟ فروزہ پہ ہے پیرہ دا سیاست، شاباش ہے، پیرانہ میں اللہ ہی آفت ہے. یہ ابو لؤلؤ فیروز، اس نے یہ مجوسی تھا، یہ آتش پرست تھا، ایرانی تھا. اس نے حضرت فاروق اعظم پر حملہ کیا اور آج اس کے دربار پہ چادریں چڑھتی ہیں. میں کہتا ہوں سنیوں کا ہاتھ کھاتے ہو، پتہ تو کرو یہ چادر چڑھانے والے کون ہیں. یہ وہی ہے جنہوں نے 5 انگلیوں میں فروزے پہنے ہوتے ہیں. آنکھیں کھولا کرو. بکریاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس نے جدھر سے ناکا ادھر ہی ڈوب گیا. اپنی عقل استعمال نہیں کرنا. دربار میں جب لوگ آپ کو گرا کر سوالوں کی بوچھار کرتے ہیں کہ جیسے بولیے جیسے ہاؤں دسنا اور سنو پتہ بنو، ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. کانوں کے چسکے لگانے کے لیے اور بڑے موقع ہیں. حضرت صاحب آپ کو سور کے ساتھ سنائیں گے. حضرت فاروق اعظم کو انہوں نے شہید کروا دیا. انہوں نے کہا جب تک یہ ہے تب تک سارا کم نہیں بننا ہے. کب تک ہم جو ہے یہ عمر کی حکومت جو ہے اس کو برداشت کرتے ہیں. اس کو تو کنارے کرو نا، پھر جو نیا آئے گا اس کو دیکھیں گے. اب حضرت فاروق اعظم کی حکومت کا خلافت کا خاتمہ ہوا. اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بنو امیہ سے تھے. اب یہ جو بے ایمان ٹولہ تھا نا عبداللہ ابن سبا کا، ان کو یہ موقع ملا. ایک تو عثمان غنی سخت گیر نہیں تھے، نرم دل تھے، اور یہ ہو جاتا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک صاحب نظر آدمی کسی علاقے میں گیا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک صاحب نظر آدمی کسی علاقے میں گیا تو اس نے کہا بھائی اس علاقے کا کتب کون ہے؟ کیونکہ اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ مسجدیں خالی ہیں، برائیوں کی طرف زیادہ ہے، کوئی پوچھ پرتیت ہے کوئی نہیں ہے، دین پر گرفت کم ہے لوگوں کی. اس نے کہا میں دیکھوں. اس نے کہا کتب کون ہے؟ اس نے کہا فلانا جو ہے وہ مٹھے بیچنے والا. وہ جب چلا گیا تو وہ کتب مٹھے بیچنے والے کے روم میں ریڑھی لگا کے جوس بیچتا تھا مٹھوں کا. اس نے کہا بابا جی ایک گلاس مٹھے کا جوس بنا کے دیو. اس نے ایک گلاس بنا کے دیا. اس نے پیا. اس نے کہا آپ سواد نہیں آیا، میٹھا نہیں ہے. اس نے کہا لو بزرگوں ایک اور لے لو. اس نے دوسرا بھی پیا. اس نے کہا سواد نہیں ہے. اس نے کہا بزرگوں تیسرا لے لو. اب یہ سمجھ گیا
کہ علاقے کا جو کتب ہے یہ نرم مزاج ہے، یہ ڈھیل دیتا ہے، اسی لیے لوگوں کے دین پر اس طرح کی گرفت نہیں ہے اعمال پر۔ تھوڑے عرصے کے بعد پھر اس علاقے میں گیا تو دیکھا کہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، دین پر لوگوں کی گرفت ہے، شریعت کے قبضے بحال ہیں۔ اس نے کہا اور کتب کے لائے اکھے وہ ادوانیاں کی ریڑھی لانا ہے، خربوزیاں کی ریڑھی لاتا ہے۔ وہ گیا، اس نے کہا بزرگوں خربوزہ کو چیک کراؤ۔ اس نے چھری سے کاٹ کر ایک ٹکڑا خربوزے کا دیا، اس نے جناب تھوڑا سا کھایا، اس نے کہا جی یہ میٹھا نہیں ہے، اس نے رکھ کے چپیٹ ماری۔ اس نے کہا میٹھے والا سمجھے اس نے کیا میٹھے والا سمجھے ایک خربوزے والا آ گیا۔ تو جب سخت گیری ہوتی ہے تو پھر پابندی بھی ہوتی ہے۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ مزاج کے نرم تھے، یہ آخری حد تک کوشش کیا کرتے تھے کہ یہ سزا سے بچے، اور دوسرا یہ بنو امیہ سے تھے، تو ان لوگوں نے پھر پروپیگنڈا شروع کر دیا، وہ پرانی جہالت کی باتوں کو دوبارہ اٹھا کر کہ لو جی بنو ہاشم والے ادھر ہی رہ گئے اور بنو امیہ والے خلیفے بن گئے، اور پھر حضرت عثمان غنی پر الزامات کی بوچھاڑ کہ یہ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں، یہ بنو امیہ کے لوگوں کو جو ہے وہ گورنر لگاتے ہیں، حتیٰ کہ پوری ایک چارج شیٹ حضرت عثمان غنی کے خلاف تیار کی، آج کے موقع پر لوگوں کو بتائی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا جواب دیا۔ وہ 17-18 اعتراضات تھے، ہر ایک کا جواب دیا۔ سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ اپنے خاندان قبیلے کے لوگوں کو انہوں نے گورنر لگایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے نہیں لگائے، یہ حضرت فاروق اعظم کے دور کے گورنر لگے ہوئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ پر اعتراض تھا کہ یہ اپنے لوگوں کو گورنر انہوں نے لگایا، انہوں نے کہا امیر معاویہ کو میں نے تو نہیں لگایا، یہ حضرت عمر فاروق نے لگایا، اور اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں۔ حتیٰ کہ پھر یہ ہوا کہ حاجیوں کے روپ میں یہ لوگ جمع ہوئے مدینہ پاک میں حاجیوں کے روپ میں، اور انہوں نے مدینے کا محاصرہ کر لیا، حتیٰ کہ انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روک دیا، اور جمعے کے خطبے کے دوران 2 داماد رسول جس کو نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کے رشتے دیے، وہ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ پر 16 مرتبہ نبی پاک نے جنت کو بیچا، اس عثمان غنی کو گریبان سے پکڑ کر منبر سے نیچے اتارا گیا، اور ان کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈا تھا، عصا مبارک جو عصائے رسول تھا، حضور کا عصا مبارک، لاٹھی مبارک تھی، ایک شقی اور بدبخت نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت عثمان غنی کی چیخ نکلی اور فرمایا میرے ٹکڑے کر دیتا، یار کی نشانی کے ٹکڑے کیوں کیے؟ آپ کو گھر میں محسوس کر دیا گیا۔ لو جی نبی پاک کے 2 داماد کے 40 دن گھر کا محاصرہ کر کے عثمان غنی کے گھر کا پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت امام حسن، امام حسین اور شہزادوں کے جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ ڈیوٹی لگائی دروازے پر، فرمایا عثمان غنی کے پاس گئے، کہا امیر المومنین کی اجازت دو، مٹھی بند لوگ ہیں، علی کی تلوار ان کا خاتمہ کر دے گی۔ فرمایا نہ میں نبی کے رسول میں خون کی ندیاں نہیں، میں نبی کے شہر میں خون کی ندیاں نہیں مانا چاہتا، یہ بلد رسول ہے، میں اس کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا، یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، قتل کر دے، میں نبی کے شہر میں تلوار نہیں چلنا دینا چاہتا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اور صحابیزادوں کو جوان سے آبا کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا عثمان نہیں مانتے، یہ بے ایمان ان کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، آپ نے ان کے دروازے پر پہرا دینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دروازے پر جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کرو اور تمہارے چچا کو کوئی قتل کر کے چلا جائے۔ لو جی یہ ٹولہ جو ہے وہ دوسری طرف سے گھر کے عقب سے آیا، اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے محمد بن ابوبکر آئے، یہ ان کی پراپگنڈے میں آگے تھے۔ کیسا ظالم پراپگنڈا تھا جس میں صحابی آگے، خود بھی صحابی ہے، باپ بھی صحابی ہے، دادا بھی صحابی ہے، والد افضل البشر ہیں، ماں بہن ام المومنین ہیں، حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، خود بھی صحابی ہیں، والد بھی صحابی ہیں، دادا بھی صحابی ہیں، اس کے باوجود ان کے پراپگنڈے میں آگے۔ اب انہوں نے آ کر، یہ بڑی مزنی بات ہے اور بڑا وزن رکھ کے سننا، انہوں نے آ کر عثمان غنی کو داڑھی سے پکڑ دیا، داڑھی سے پکڑ کر ایک جملہ کہا،
جس کا آپ کو آسان ترجمہ میں کہوں تو کیا ہوا، بڈھے کوسٹ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً ایک جملہ کہا جس کا میں اپنی زبان میں ترجمہ کروں تو چسپی زیادہ ہے، سمجھ لیا آپ کو آئی۔ جب انہوں نے یہ کام کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا پتریا جی آج سب کے وہ جینا ہونا تو تسا اس حرکت پر کدے بھی تسا کی شاباش نہیں سنے تسا کی چنگیا نہ آتے ہیں۔ لو جی یہ بات سننے کی دیر تھی، یہ محمد بن ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ یہ ہے عثمان غنی کا تزکیہ، یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ۔ دیکھا پہلے تو وہ جو میاں صاحب کو ہوندی قوت زور نہ لایا، یہ صحابہ میں بھی تو یہی تھا نا۔ عثمان غنی پہلے برداشت کرتے رہے، پھر دیکھا وہ میرے یار کا بیٹا گمراہ ہو کے جانے لگا ہے، فرمایا اس کو تو ایسے نہیں ہوگا، ایک ہاتھ مارا تو سارا پردہ اٹھ گیا، پتہ چل گیا کہ میں غلطی پر تھا۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، شرمندہ ہو کر معافی مانگ کر واپس چلے گئے۔ اب کچھ اور لوگ آئے اور ان کا یہ عمل بتاتا ہے کہ وہ بے ایمان تھے، تو مسلمان نہیں تھے۔ عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، شکی نے آ کر ریل کو لات ماری، ریل ادھر گرا، قرآن کا نسخہ ادھر گرا۔ عثمان غنی 80 سال کے صحابی ہیں، ان کو نیچے گرا کر لوہے کی سلاخیں مار کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی زوجہ حضرت نائلہ چھڑانے کے لیے آئی، ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ اب جناب والا انہوں نے کیا کیا کہ محاصرہ کر کے عثمان غنی کی جنازہ ہونے سے روک دیا۔ یہ ظلم بھی سنو، 3 دن تک داماد رسول کی لاش میت ان کے گھر میں پڑی رہی، اور یہ بے ایمان نہ غسل ہونے دیتے تھے، نہ کفن ہونے دیتے تھے، نہ جنازہ ہونے دیتے تھے، نہ دفن ہونے دیتے تھے۔ تیسرے دن ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر انہوں نے ایک صدا لگائی، اور یہ ایسی آواز تھی کہ اس نے مدینے والوں کی چیخیں نکال دی۔ آپ نے فرمایا مدینے والوں، اگر پورے مدینے میں کوئی ایک مرد باقی نہیں رہا جو نبی کے دورے داماد کا جنازہ کرے، تو نبی کی بیوی خود نکل کر عثمان غنی کا جنازہ کرے گی۔ لیکن یاد رکھو پیغمبر کی بیوی کا پردہ توڑنے کا گناہ قیامت تک تمہارے سروں پر رہے گا، کہ تم نے نبی کی بیوی کو پردے سے نکلنے پر مجبور کیا، تم نے نبی کی بیوی کا پردہ توڑ دینا ہے۔ اگر آج عثمان غنی کا جنازہ کسی نے نہ کیا تو پھر رسول کی زوجہ خود نکل کر رسول کے داماد کا جنازہ کرے گی۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ مدینے کے لوگ امٹ آئے مدینے کے لوگ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جسم مبارک کو 3 دن کے بعد اٹھایا گیا، کفن دیا گیا، غسل دیا گیا، اور پھر 40 لاکھ مربع میل سے زیادہ کے خلیفہ کو رات کے اندھیرے میں 40 لوگوں نے چھپ کر جنازہ پڑھا اور قبر کا نشان مٹا دیا کہ سویرے یہ بے ایمان نکال کر لاش کی بیعزتی کریں گے۔ یہ ساری سازشیں ان کے پیچھے وہی کمیٹی تھی، عبداللہ ابن سبا کی کمپنی تھی۔ اب کیا ہوا؟ اب جب عثمان غنی کا پتہ بھی انہوں نے صاف کر دیا اپنی طرف سے، اب انہوں نے نیا کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ مولا علی شیر خدا کے پاس گئے، ان کو کہنے لگے کہ خلافت سنبھالیں۔ آپ نے فرمایا کہ مانو نبی کے داماد کو قتل کر دیا، خلیفہ ثالث کو قتل کر دیا، اور اب ان حالات میں مجھے کہتے ہو خلافت سنبھالو، میں ان حالات میں خلافت نہیں سنبھالتا۔ جب تک عثمان غنی کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلتا میں خلافت نہیں سنبھالتا۔ اور پھر بہت کبار صحابہ کرام نے حضرت علی مطلع شیر خدا کی منت کی، انہوں نے کہا جی مہربانی کریں، رحم کریں اس امت پر، یہ نبی پاک کا لگ کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے۔ صدیق اکبر عثمان غنی فاروق اعظم نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اس کو آپ تک پہنچایا، اس کو اس طرح بغیر والی وارث کے نہ چھوڑیں، امت کی نظریں اب آپ پر ہیں، مہربانی کریں خلافت سنبھالیں۔ تیسرے دن صرف نبی پاک علیہ السلام کی اس محبت اور حضور نے جو اس دین کے لیے قربانیاں دی، اس خلافت کو سنبھالنے کے لیے حضرت علی مطلع شیر خدا آگے آئے۔ لیکن ایک بات یہاں کیجئے بھی سننا، آج لوگ ہمیں کہتے ہیں فلانی جگہ سے نماز کوئی نہ پڑھنا، میں کہوں اصل کیا یہ تو مولا علی کا عمل ہے، یہ مولا علی کا عمل ہے۔ کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، 3 دن تک مسجد نبوی میں جب تک حضرت علی نے خلافت کا نظام نہیں سنبھالا، مسجد نبوی میں مولا علی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ کیوں؟ علی کو مسجد نبوی کے ثواب کا ہی تھا پتہ،
آج جڑے اصل کے الٹرا ساؤنڈ کری سواب کری ادھر اتنا سواب ادھر اتنا سواب، وہ امام نہیں دیکھے گا؟ تو مسجد کا سواب دیکھتا ہے، امام نہیں دیکھے گا؟ مولا علی نے 3 دن تک مسجد نبوی کی نماز کو ترک کیا، اس لیے کہ 3 دن تک قاتل حسین ہی قاتل عثمان ہی مسجد نبوی میں مصلی امامت پر تھا اور مشکوک تھا۔ مولا علی نے فرمایا جب تک مشکوک امام مصلی پر ہوگا اس کے پیچھے اگر نبوی مسجد ہی ہو تو ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں ادھر تک مشکوک تھا، ادھر پکے بے ایمان جدو پتا ہوا نماز پڑھانا ہے انہوں نے پیچھے نماز پڑھا۔ 3 دن تک مولا علی نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسرے دن آئے، اب سنتے جانا، اب وہی طبقہ یہ روپ بدل کر مولا علی کے پاس آ گیا، ان کو آ کر کہنے لگا آپ خلیفہ بن چکے ہیں، آپ پر ذمہ داری ہے آپ عثمان کے قتل کا بدلہ لیں۔ آپ نے فرمایا بالکل قصاص دیا جائے گا، قاتل کا تو پتہ چلے گا۔ انہوں نے کہا قاتل آپ کی بغلو میں بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا میری بغلو میں کون سا قاتل بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا محمد بن ابو بکر صدیق کا بیٹا یہ قاتل ہے، اور یہ ابو بکر صدیق کا وہ بیٹا تھا۔ آج لوگ صحابہ کو ترازو رکھ کے تولتے ہیں، بیٹا صدیق اکبر کا تھا، ساری زندگی مولا علی کی خدمت کی ہے۔ کہتے تھے صدیق کا بیٹا میں ضرور ہوں لیکن علی کیے بغیر میری نہیں بنتی۔ کہا یہ آپ کے بغلو میں بیٹھا ہے۔ اتنی خدمت کرتے تھے مولا علی کی کہ یہ مولا علی کے خادم اور غلام مشہور ہو گئے تھے، صدیق اکبر کا سگا بیٹا۔ تو انہوں نے کہا یہ تمہارے کہنے سے تو قاتل نہیں بن جائے گا جب تک کوئی ثبوت نہ پیش کرو۔ قتل کی واحد گواہ حضرت نائلہ تھی، جو عثمان غنی کی بھی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بچوں سے گل کرنا انہیں مارا کولوں جواڑا نہیں نا انہاں تو سنن دے ہوئی نا، یہ تے قوم دا مستقبل ہے، انہاں رہن دے کیا کر سکتے؟ او بچوں سنو تو ساتھ گل کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد۔ انہوں نے کہا یہ میں سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے کہنے سے تو قاتل نہیں بن جائے گا، قتل کی واحد گواہ سے حضرت نائلہ ہیں۔ ان کو جب بلا کر پوچھا گیا انہوں نے کہا آئے ضرور تھے لیکن جب عثمان غنی نے جب یہ بات کی کہ پتریاں گل چنگی نہیں تھی واپس چلے گئے، اس کے بعد جو لوگ آئے وہ مدینے کے نہیں تھے، وہ اجنبی لوگ تھے، یہ مقامی لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا بتاؤ اب میں عثمان کے قتل کے بدلے میں ایک بے گناہ کو قتل کر دوں، ایک صحابی رسول پہلے قتل ہو گیا، اس کے قتل کے بدلے ایک اور صحابی کو مار دوں۔ اب ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ہمارا پلان جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے تو یہ وہاں سے اٹھے اور شام میں چلے گئے حضرت امیر معاویہ کے پاس، اور ان کو کہنے لگے بنو امیہ کا خلیفہ کا قتل ہو گیا اور آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں لے گئے، حضرت عثمان کا خون والا کرتا لے گئے، وہاں چوکوں چوراہوں میں تقریریں ہونے لگی، جذباتی ماحول ہو گیا، اور کہنے لگے کہ اس وقت ٹیلی فون انٹرنیٹ تو تھے نہیں کہ لوگ خبریں پتہ کرتے۔ چوکوں چوراہوں میں کہنے لگے جی علی نے بڑا ظلم کر دیا اور عثمان کے قاتل سے بدلہ نہیں لیا جا رہا، عثمان کا قاتل علی کی بغلو میں بیٹھا ہے۔ وہاں سے جناب والا پورا ایک ان کے خلاف، مولا علی کے خلاف ان لوگوں نے پورا ایک پروپیگنڈا کیا۔ ادھر سے اٹھے تو حضرت عائشہ کے پاس چلے گئے مکہ میں، کہنے لگے علی کی بغلو میں قاتل عثمان بیٹھا ہے، علی عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیتا، اور وہ بھی پیغمبر کی بیوی تھی۔ فرمایا اگر علی، کہا کون ہے قاتل؟ کہا آپ کا بھائی محمد بن ابو بکر ہے۔ آج لوگوں کو یہ اعتراض تو ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ لشکر لے کر مدینے سے مولا علی کے خلاف نکلی ہے، لیکن یہ کیوں نہیں ہوتا کہ سامنے بھائی تھا؟ حضرت عائشہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے بھائی کے قتل کی بات کی جا رہی ہے، کہا قرآن کا فیصلہ ہے قصاص لیا جائے گا، اگر علی قصاص نہیں لے گا تو عائشہ اس کے ساتھ جنگ کرے گی چاہے میرا بھائی سامنے۔ ورنہ حضرت عائشہ کا سگا بھائی اس کی گردن کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ حضرت عائشہ مکہ سے لشکر لے کر نکلی، اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ یہ ایک جگہ پر مولا علی کا لشکر بھی آ گیا، یہ جب آمنے سامنے ہوئے تو حضرت عائشہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ قرآن کے خلاف چلیں گے، قرآن کہتا ہے بدلہ لو، اور آپ پسو پیش سے کام لے رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہ آیت پڑھی تو مولا علی کا جواب سنا۔ مولا علی فرمانے اماں جان
آپ سے بھی یہ امید نہیں تھی کہ آپ ایک فاسق کی خبر پر لشکر لے کر آ گئی اور تحقیق آپ نے کی کوئی. اور آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کرو. کہا آپ سے بھی یہ توقع نہیں تھی، فاسق خبر لے کر گیا بغیر تحقیق کے لشکر لے کر آ گئی. تو پھر جب ساری بات مولا علی نے حضرت عائشہ کو بتائی تو حضرت عائشہ نے فرمایا ان بے ایمانوں نے تو مجھے کچھ اور بتایا تھا. فرمایا یہ بے ایمان ان کا یہی کام ہے. تو بغیر جنگ کے بعد سمجھ آ گئی. فرمایا رات ہوگی، سویرے آپ کا لشکر اپنے علاقے میں، ہمارا لشکر اپنے علاقے میں. اب یہ جو درمیان میں پارٹی تھی نا جس نے یہ سارا پلان بنایا تھا، اس نے دیکھا ہمارے تو سارا جناب سرمایہ ضائع ہو گیا، ہماری محنت ضائع ہوگی، ہمارا جناب سب کچھ ضائع ہو گیا. ہم تو مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرانا چاہتے تھے، یہ تو صلح کر کے جا رہے ہیں. ایسا نہیں پتا ہے کئی بندے پرے آپ جائے بھی ہونا. ویسے پہلے جناب والا دو پارٹیاں تھے، اسد آنے تو سد ہوئے کوئی جائے اسد کی اس تو بڑی خوشی کوئی نہیں ہے. اور جب پرے پنچایت میں بات جو ہے وہ ایک ہونے کی ہو جاتی ہے، کوئی سیدھا آدمی کہتا ہے کہ چلو جی چھوڑو جی پچھلی اسائیاں چھوڑو، گلے ملو. گلے ملنے کی باری ہو جاتی ہے تو یہ جو درمیان میں ہوتا ہے نا منافق، اب یہ کہتا ہوں میرا تو کچھ اور پلان تھا، میں تو کہتا تھا کہ ان کو آمنے سامنے کر کے ساری دنیا کے سامنے یہ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑیں گے اور وہ ویڈیو بڑی دسن تک یہ تو صلح کری چلے اور پھر اٹھی تو کوئی ہے جی گل کری چھوڑنا سی جناب والا پھر بڑی کو نہیں کریں وہ بڑی بڑے خراب اے کام ہی نہ کیتا. جب حضرت عائشہ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ان کے درمیان صلح ہوگی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو پلان خراب ہو گیا ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے بندے گھسائے. اپنے بندے گھسا کر انہوں نے کہا کہ رات کو سوتے ہوئے علی کے لشکر پر حملہ کر دو. حضرت عائشہ کے لشکر والے بھی سو رہے، مولا علی کے لشکر والے بھی سو رہے. یہ جنگ جمل ہوئی. انہوں نے اپنے جاسوس داخل کیے اور انہوں نے سوتے ہوئے لوگوں پر حملہ کر دیا. وہ اٹھے بھگدڑ مچ گئی. کیا ہوا جی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ نے پتہ نہیں کر دی ہے، یہ شمخون مارا ہے، سوتے ہوئے پر حملہ کیا ہے، ادھر سے دن کو صلح کی ہے، رات کو سوتے ہوئے لشکر پر حملہ کر دیا ہے. مولا علی نے فرمایا بدعہدی تو قبول نہیں ہوگی، بدعہدی تو قبول نہیں ہوگی چاہے حضرت عائشہ کی طرف سے ہو. اللہ فرماتا ہے وعدوں کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو. انہوں نے عہد کو پورا نہیں کیا، انہوں نے اپنے لشکر والوں کا حملہ کر دیا. اب یہ پہلے کے سوئے ہوئے تھے، ان پر جب حملہ ہوا بھگدڑ مچی. حضرت عائشہ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی علی نے دن کو صلح کیا ہے، رات کو حملہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا بدعہدی قبول نہیں کریں گے، حملہ کر دو. لو جی تلواریں ٹکرا گئی مسلمانوں کی آپس میں اور جناب والا حضرت علی اور حضرت عائشہ کا لشکر آپس میں گتھم گتھا ہو گیا. کافی نقصان کے بعد جب آمنے سامنے ہوئے بات پتہ چلی، انہوں نے کہا آپ نے پہلے حملہ کیا، انہوں نے کہا آپ نے پہلے حملہ کیا. آپ کی تحقیق ہوئی، پتہ چلا نہ حملہ انہوں نے کیا تھا نہ انہوں نے کیا تھا، وہ بے ایمان تھے جو حملہ کر کے نکل گئے. یہ سازش ان لوگوں نے کی. اس کے بعد انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ صفین مچائی. اختلافات کو پھوٹ ڈال کر جنگ صفین میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کا لشکر آمنے سامنے ہوا. دونوں طرف مسلمانوں کے لشکر آمنے سامنے ہوئے. مولا علی نے ایک جملہ کہا یہ آپ کے لیے امانت ہے. مولا علی نے حضرت معاویہ سے کہا معاویہ کیوں اتنا نقصان کراتے ہو؟ آج وہ اکیلے میں اور تم مقابلہ کرتے ہیں. جو بچ گیا بچ گیا، جو گیا وہ گیا. اتنے لوگوں کو درمیان میں کیوں لاتے ہو؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بن ابی وقاص یہ حضرت معاویہ کے لشکر میں تھے. انہوں نے کہا کہ موقع اچھا ہے حضرت معاویہ سے، موقع اچھا ہے، ابھی جائیے علی سے جنگ کیجیے اور اپنا کام کر لیجیے. حضرت معاویہ ان کو کہنے لگے تو میرے ساتھ ہے کہ میرا دشمن ہے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آج تک علی کی تلوار سے کوئی بچ سکا ہے؟ آج تک علی کی تلوار سے کوئی بچ سکا ہے؟ تو مجھے بھیج کر مجھے علی کی تلوار کا نشانہ بنانا چاہتا ہے. حضرت معاویہ بھی جانتے تھے کہ علی کی تلوار کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ کیا حالات تھے جو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ درمیان میں ایسے لوگ تھے. آپ جب لشکر آمنے سامنے ہو گئے صرف 3 صفحے میں رہ گئی حضرت معاویہ کے لشکر کی. اور یہ بھی ذہن میں رکھو ہم اہل سنت ہیں،
ہم کھول کو جا کر کہتے ہیں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جتنے اختلافات اور مشاجرات تھیں، جتنی جنگیں ہوئی، ان میں حضرت علی حق پر تھے، مولا علی حق پر تھے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ درست کہ حق کے مقابلے میں اکثر باطل ہوتا ہے، لیکن حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم حضرت علی کو حق مانتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں حضرت معاویہ کے لیے باطل کا لفظ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ باطل گمراہ ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ باطل نہیں تھے، غلط ضرور تھے۔ اب کوئی کر دے گا کہ یہ کیسی بات ہوگی، میں آپ کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں، حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور سے واپس آئے، حضرت جی آپ کے لیے دلیل گنڈ مالی تو کو رکھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور سے واپس آئے، ہارون علیہ السلام بڑے بھائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں۔ کوئی دور پر جب گئے تھے تو قوم کو حضرت ہارون کے حوالے کر کے گئے، واپس آئے تو دیکھا قوم شرک میں مبتلا ہوگی، بچڑے کو انہوں نے خدا بنا لیا، اس کی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ ان کو یہ 40 دن نہیں سنبھال سکے۔ چھوٹا بھائی تھے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون بڑے بھائی تھے، بڑے بھائی کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ یہ قرآن ہے، قال یا ابن امتی لا تاخذ، کس طرح ہے ملی کی آتی، کس طرح وہ ہے یا ابن امتی لا تاخذ ملی کی آتی، جی مت پکڑ مجھے داڑھی سے۔ اب مجھے بتاؤ کہ حضرت موسیٰ حق پر تھے کہ نہیں تھے؟ دو بھائی بھی ہیں اور دونوں نبی ہیں، یہاں تو دونوں صحابی ہیں نا، ادھر دونوں نبی ہیں۔ ایک نبی نے دوسرے نبی کی داڑھی پکڑی ہے، اتنا اختلاف ہو گیا کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کی داڑھی پکڑ لی۔ اب بتاؤ حضرت موسیٰ حق پر تھے کہ نہیں؟ نبی تھے نا، تو ان کے مقابلے میں کیا ہارون علیہ السلام باطل پر تھے؟ نبی کو باطل کہا جا سکتا ہے؟ تو جس طرح موسیٰ کے مقابلے میں ہارون کا اختلاف آ گیا، موسیٰ حق ہونے کے باوجود حضرت ہارون باطل پر نہیں تھے، اسی طرح علی کے مقابلے میں جب معاویہ آیا ہے، علی حق پر ہونے کے باوجود معاویہ باطل ہے۔ یہ ہے اور مثال سنو، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، اتنا جھگڑا ہوا کہ بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ حضرت صدیق کے کپڑے پھٹ گئے، حضرت صدیق اپنے پونچے کو گھسیٹتے ہوئے پھٹے کپڑے لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ حضرت صدیق حق پر تھے، نبی پاک نے فرمایا کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا عمر اور اس کا جھگڑا ہوا اور بات ہاتھا پائی تک پہنچی ہے، سرکار کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور وہ آثار نمودار ہوئے جو سرکار کے جلال کے وقت ہوتے تھے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ حضور کو اب جلال آ گیا، یہ نہ ہو کہ فاروق اعظم کے بارے میں کچھ ارشاد ہو جائے۔ حضرت صدیق یہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ کے کہتے کہ یا رسول اللہ غلطی میری تھی، یا رسول اللہ غلطی میری تھی، عمر کی نہیں تھی۔ دیکھو کیسا پیار ہے، وہ لڑائی کری رہے جو کہتا کیا عیسائیاں لوگوں خراب ہونے لگے تو کیا نا 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 کیا یا رسول اللہ غلطی میری تھی۔ اتنے میں حضرت فاروق اعظم بھی آگے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم سب لوگ کہتے تھے کہ میری تکذیب کرتے تھے تو صدیق کہتا تھا تم سچے ہو، تو کیا تم میرے لیے میرے صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے؟ یہ اختلاف ہوا جب حضرت فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر کے درمیان نبی پاک کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی جھگڑے کی، تو اس میں حق پر صدیق اکبر تھے، تو کیا حضرت فاروق اعظم باطل تھے؟ نبی پاک کا وصال ہوا، ساری کتابیں حدیث کی بھری پڑی ہیں، حضرت عمر نے تلوار نکال دی، تلوار نکال کے انہوں نے خبردار اگر وہ کہے کملی والے وصال کر گئے، وہ موسیٰ کی طرح کوئی دور پر گئے 40 دنوں کے بعد واپس آ جائے گے۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو کر فرمایا بڑھ بڑھ کے بولنے والے خاموش ہو جا، فرمایا وما محمد الا رسول، قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على عقبیکم۔ یہ جب آیت پڑھی تو حضرت فاروق اعظم کو ہوش آیا۔ یہ اتنا بڑا اختلاف ہوا کہ فاروق اعظم تلوار نکال کر کہہ رہے نبی پاک کا وصال نہیں ہوا، اور صدیق اکبر آیتیں پڑھ پڑھ کے بتا رہے نبی پاک کا وصال ہو گیا ہے۔ صدیق اکبر حق پر تھے، کوئی کہے گا کہ فاروق اعظم باطل پر تھے؟ تو ہمیشہ حق کے مقابلے میں باطل نہیں ہوا کرتا، بعض دفعہ حق کے مقابلے میں غلط بھی ہوا کرتا ہے۔ تو جہاں امیر معاویہ غلط تھے، باطل نہیں تھے، ان کی اتحادی غلطی تھی۔ تو جب 3 صفحے رہ گئی تو انہوں نے ایک جنگی چال چلی، انہوں نے قرآن کو نیزوں پر رکھا،
قرآن کو نیزوں پر رکھ کر نیزوں پر چڑھا دیا اور کہا قرآن ہمارا فیصلہ کرے گا، قرآن ہمارا فیصلہ کرے گا، قرآن ہمارا فیصلہ کرے گا۔ ادھر حضرت علی کے لشکر میں 8000 قاری قرآن تھے جو سارے کے سارے خارجی ہوئے۔ 8000 قاری قرآن تھے، ان کو جماعت القراء کہتے تھے، وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم قرآن والے، جماعت القراء۔ 8000 قاری قرآن، وہ مولا علی جو قرآن کو سمجھانے والا ہے، انہوں نے کہا کہ مارو ان کو، یہ ان کی جنگی چال ہے، ابھی فتنہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کہنے لگے آپ اچھی بات کرتے ہیں، انہوں نے قرآن نیزے پر اٹھائے ہوئے ہیں، ہم ان کو کیسے مارے؟ جنگ بند کرنی پڑی۔ آج ہی فیصلہ کرو۔ انہوں نے کہا ایک ثالث آپ کی طرف سے، ایک ثالث معاویہ کی طرف سے، یہ آپس میں مشورہ کریں، 1 مہینے کے بعد امت کو فیصلے سے آگاہ کر دیں، جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قبول کرے، جنگ بند کر دیں۔ اب یہ 8000 وہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے قرآن اور صرف قرآن، یہ ان کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے کیا کیا کہ 1 مہینے کے بعد ایک جگہ مختص تھی، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا کہ ہماری طرف سے فیصلہ یہ کریں گے، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ان کے پائے کا، ان کے پلے کا، ان کے برابر کا کوئی آدمی بھیجنا چاہتے تھے، لیکن یہی جماعت القراء انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری کو بھیجیں گے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ درویش صحابی تھے، ان کو سیاست کے ایک پیج نہیں تھے آتے، تو حضرت علی نے فرمایا سامنے سعد ہے، ان کے مقابلے میں ایسا ہی آدمی بھیجوں گا جو ان کے ساتھ بات چیت اس طرح کر سکے، ورنہ حضرت سعد اپنی باتوں میں ان کو جو ہے وہ نیچا دکھا دیں گے۔ یہی جماعت القراء نے کہا نہیں جو ابو موسیٰ اشعری ہمارا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لگا دیا گیا۔ خیر وہ لمبی بات ہے، مہینے کے بعد جب فیصلہ کیا گیا تو وہ فیصلہ بڑا اختلافی سا آ گیا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ فیصلہ بڑا اختلافی جب آ گیا، وہاں سے 3 گروہ بنے، اے امتحان کرے آئے، یہ میری گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ 3 گروہ بنے، ایک گروہ اٹھ کے حضرت علی کے ساتھ ہو گیا، ایک گروہ اٹھ کے حضرت معاویہ کے ساتھ ہو گیا، اور ایک گروہ اٹھ کر دونوں سے باغی ہو گیا۔ شیعہ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے مددگار۔ جو لوگ حضرت علی کے ساتھ تھے وہ کھڑے ہو کے وہ کہلائے شیعان علی، یعنی حضرت علی کا گروہ، حضرت علی کا لشکر، جو بعد میں مسلک کی صورت میں آ گئے۔ اور جو دوسرا گروہ تھا جو حضرت معاویہ کے ساتھ تھا وہ بنے شیعان معاویہ، یعنی حضرت معاویہ کی شیعہ، یہ علی کے شیعہ، وہ معاویہ کے شیعہ۔ اور تیسرا گروہ بنا جو دونوں سے باغی ہو گیا۔ اب شیعان معاویہ کیا کہتے تھے؟ شیعان معاویہ یہ کہتے تھے کہ علی غلط ہے، شیعان علی یہ کہتے تھے کہ معاویہ غلط ہے۔ یہ جو تیسرا گروہ تھا جس کو کہا گیا خارجی، انہوں نے کہا دونوں غلط نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، دونوں کافر ہو گئے۔ مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، ادھر سے امیر معاویہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ کر انسان کو ثالث بنایا ہے، آدمی بندے کو ثالث بنایا، قرآن کا فیصلہ انہوں نے نہیں مانا، لہذا دونوں کافر ہو۔ یہ بنے خارجی، اور یہ کہتے تھے قرآن قرآن صرف قرآن، قرآن سے باہر کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور اتنا ہی کو مان تھا اپنے مطلب قرآن دانی پر کہ مولا علی کے مقابلے میں آ کر کہنے لگے ہمیں قرآن پتہ ہے، قرآن قرآن اور صرف قرآن۔ آج بھی ایک ٹولہ ہے جڑا تو سمجھے اکسی قرآن 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 صرف قرآن، اس سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ یہ وہی طبقہ ہے اس وقت جو پیدا ہوا تھا، یہ خارجی۔ ان کے ساتھ حضرت علی نے مناظرے کیے، دلیلیں دی، وہ کہا بھائی مانو تم مجھے قرآن سکھاؤ گے؟ حضرت علی نے کہا کہ اگر قرآن کے علاوہ کسی کو ثالث حکم ماننا یہ کفر ہوتا تو قرآن کہتا ہے جب مرد اور عورت میاں اور بیوی میں اختلاف ہو جائے تو طلاق دینے سے پہلے ایک کام کرو، حکم من اہلہ و حکم من اہلیہ، ایک ثالث عورت کے گھر کی طرف سے سیانہ بندہ ڈالو، ایک ثالث مرد کے گھر کی طرف سے سیانہ بندہ ڈالو، دونوں کوشش کریں، اگر کوئی آپس میں ملاپ کی ہو سکتی ہے نہیں تو طلاق دے دینا۔ کہا اگر طلاق کے مسئلے پر حکم مقرر کیا جا سکتا ہے تو خلافت کے مسئلے پر حکم مقرر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ لیکن ان کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آئی۔ پھر حضرت علی نے ان کے خلاف جنگ کی اور پورے 8,000 قاری مارے۔ یہ علی کی تلوار ہے، 8,000 وہ قاری مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ نہروان میں مارے۔ لو جی اس کے بعد کیا
پارٹی جنہوں نے یہ سارے تیار کیے ہوئے تھے، یہ 8,000 کا مولا علی مار چھوڑے. انہوں نے کہا یہ تو ان کے لشکر میں رہ کر ہمارا کام کرتے تھے، ان کے لشکر میں رہ کے ہمارا کام کرتے تھے، ساڑھے تک بندے کے 8,000 بندہ مارے گے کرو گے. اب انہوں نے کہا اس طرح کرو، رولا ہی مکاؤ. عثمان کو بھی مروایا ہے، عمر کو بھی مروایا ہے، علی کی مرواؤ، معاویہ کی مرواؤ، نہ مکاؤ. اب انہوں نے کیا کیا، 3 جاسوس تیار کیے اور انہوں نے کہا کہ تین مختلف شخصیات کو قتل کرو گے، ایک ہی وقت میں قتل کرو گے، اسلام کا خاتمہ کر دیں گے. اس کے بعد ہم ان مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے. نہ علی رہے گا، نہ معاویہ رہے گا، نہ سعد رہے گا، اسلام کی در سے رہے گا. انہوں نے تیار کیے. تیار کرنے کے بعد کہا کہ فجر کی نماز کے بعد حملہ کرنے آنا ہے اور مسجد میں ان تینوں پر حملہ کرنا ہے اپنی علاقے میں. لو جی، حضرت علی اپنے ساتھ کوئی سیکورٹی نہیں رکھتے تھے، حضرت سعد اپنے ساتھ سیکورٹی رکھا کرتے تھے. اللہ کا کرنا، حضرت معاویہ اس دن مسجد میں آئے ہی کوئی نہیں. کوئی ان کی طبیعت علیل ہوئی ہوگی، انہوں نے گھر میں نماز پڑھا. وہ تو حملہ اور دیکھتا ہی رہ گیا. حضرت معاویہ آئے کوئی نہیں. حضرت سعد پر جو حملہ کرنے کے لیے آیا تھا اس نے حملہ کیا، سیکورٹی والوں نے پکڑ لیا. مولا علی پر جو حملہ کرنے کے لیے آیا اس نے حملہ کر دیا. فجر کی نماز ہو رہی ہے، مصلے پہ کھڑے اور قاتل نے جب ضرب لگائی، آپ کے سر انور پر جب ضرب لگی اور اس ضرب سے خون نکلا اور داڑھی مبارک تر ہوئی، تو مولا علی نے محراب مسجد میں کھڑے ہو کر نعرہ لگایا، آئے نہیں اور میں فزت برب الکعبہ، اور میں رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں. اس لیے کہ میرے نبی، میرے محبوب نے مجھے فرمایا تھا، علی ایک شقی تجھ پر ضرب لگائے گا جو تیرے سر میں لگے گی، اس ضرب سے تیری داڑھی تر ہوگی تو ہمارے پاس آئے گا. میں علی کامیاب ہو گیا. قاتل کو پکڑ لیا گیا. اس نے کہا ایک ان پر حملہ نہیں، آج معاویہ پر بھی حملہ ہے اور آج سعد پر بھی حملہ ہے. اس نے سارا پلان ان کا کھول کے رکھ دیا. اب حضرت علی کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد یہ خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی. امام حسن نے 6 مہینے خلافت میں رہ کر انہوں نے دیکھا کہ اتنے بے ایمان سیاست میں گھوم رہے ہیں، اتنی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں کہ اگر ہم اسی طرح رہے تو میرے نانے کا لگایا ہوا یہ پودا اسی کو نقصان ہوگا. اور یہ بشارت بھی نبی پاک علیہ السلام نے پہلے دن کی بخاری کے متن میں موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا سید، حضرت امام حسن کے بارے میں، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیٹے حسن کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہ میں جو بہت زیادہ کچھ تو خون ہو چکا ہوگا، میرے اس بیٹے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان میں صلح کرائے. تو امام حسن نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر دی. وہ کن شرائط پر ہوئی یہ لمبی بات ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے مقابلے میں یزید نکلے، امام حسین کے یزید کے مقابلے میں امام حسین نکلے، اور امیر معاویہ سے امام حسن نے صلح کی ہے. ہم حسنی بھی ہیں، ہم حسینی بھی ہیں. جس معاویہ سے حسن نے صلح کیا ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، اور جس یزید سے حسین نے جنگ کیا ہم اس سے کبھی صلح نہیں کریں گے. یزید کے ہمارے ساتھ جنگ ہے، امام حسن نے صلح کر لی، خلافت امیر معاویہ کے پاس آ گئی. کچھ عرصے کے بعد امام حسن کو زہر دے دیا گیا، امام حسن کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد ایک طویل عرصے تک امیر معاویہ حکمران رہے، خلافت ان کے پاس رہی. کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ امام حسین ان کے خلاف نکلے ہو، کیونکہ وہ ان کو ساتھی سمجھتے تھے. جب یزید کا موقع آیا تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یزید جیسے کی بیعت نہیں ہو سکتی، یزید جیسے کی بیعت نہیں ہو سکتی. یہ ٹولہ چلتا چلتا سازشیوں کا یہ دمشق میں یزید کے دربار میں پہنچ چکا تھا، اور اس نے یزید کے کام کرنے شروع کر دیے. اس نے کہا حسین کے ہوتے ہوئے تو تیرا کام نہیں چلے گا، لہذا سب سے پہلے حسین کی بیعت ضروری ہے. وگرنہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو خط لکھ کے بھیجا تھا، کہا تھا 3 بندے ہیں یہ تیری بیعت نہیں کریں گے، باقی سارے کر لیں گے. عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور حسین بن علی، یہ 3 تیری بیعت نہیں کریں گے. عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا جب سب کر لیں گے تو یہ بھی کر لیں گے، ان پر زور نہ لگانا.
عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کچھ اور کہا، وہ میرا موضوع نہیں، لیکن حضرت حسین یعنی حسین بن علی کے بارے میں کہا وہ نواسہ رسول ہیں، ان کا ادب اور احترام برقرار رکھنا، اگر وہ بیعت کر لے تو یہ ہماری خوش بختی ہوگی، اگر وہ بیعت نہ کرے تو ان کے ادب اور احترام میں کمی نہ چھوڑنا، لیکن اس لائن نے اپنے والد کی وصیت پر عمل نہ کیا، اس لیے کہ یہ ان کی چالوں میں آ گیا تھا جن کے پروپیگنڈے میں بڑے بڑے صحابہ آ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ جب تک یہ حسین تیرے مقابلے میں موجود ہے تب تک تو نہیں بچ سکتا۔ اس نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا، اس نے کہا جلدی کرو حسین کی بیعت لے کر میرے پاس روانہ کرو کہ بیعت ہو چکی ہے۔ مدینے میں جناب والا پتہ چلا کہ یزید کی بیعت کے لیے حکم آ گیا ہے، امام حسین کو قصر خلافت میں بلایا گیا، امام حسین نے فرمایا مجھ جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کرے گا، اگر میں نے کرنی ہوئی تو میں سب کے سامنے کروں، مجھے موقع دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین نے جلدی سے اپنا سامان لپیٹا اور مکہ میں آ گئے عبداللہ بن زبیر کے پاس، اور مکہ میں آ کر آپ کو خطوط پر خطوط، خطوط پر خطوط، خط پر خط، خط پر خط کوفیوں کے، آ جاؤ جناب ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، میوے پک چکے ہیں، پیالے بھر چکے ہیں، فلاں 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 فلاں، ہم آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے، ہم یزید کو جناب نہیں مانتے۔ ایک نے کہا جی کہ میں نے یزید کی خلافت کو ایسے جوتی اتار کہا جیسے میں نے جوتی اتار کے پھینکی، یزید کی خلافت کو میں نے ایسے دور کر دیا۔ ایک نے اپنے گلے سے چادر اتار کے پھینکا جیسے چادر اتار کے پھینکی ہے ویسے میں نے یزید کی بیعت کو پھینک دیا ہے۔ امام حسین کو خط لکھتے لکھتے یہاں تک لکھا کہ اگر آپ ہمارے پاس نہ آئے تو کل قیامت والے دن ہم رسول اللہ کو شکایت لگائیں گے کہ حسین بیٹھے ہیں، ہم ان کو بلاتے ہیں، یہ نہیں آیا، ہمیں یزید کے حوالے کر دیا۔ اب کیا کرتے حسین؟ حضرت عبداللہ بن زبیر نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا نہ جانا کوفے، یہ بدایا بن آیا ہے، کوفے نہ جانا، یہ کوفے والے دغا کریں گے، یہ سامنے سے میٹھے بنیں گے اور پیچھے سے وار کریں گے۔ یہ عبداللہ بن عباس نے کہا، حضرت عبداللہ بن عباس نے، یہ نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہیں۔ عبداللہ بن زبیر کہنے لگے جب بلاتے ہیں تو جاتے کیوں نہیں ہیں؟ اس بات پر یہ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر کا جھگڑا ہوا البدایہ و النہایہ میں موجود ہے، حتیٰ کہ امام حسین نے جب کہا میرا ارادہ مصمم ہے میں جاؤں گا، وہ جب نکلے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی مذمت میں شعر کہے، جس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ بندہ نے کہا تو چیل ہے انڈے دے، اب باس یہاں سے اڑ کر کوفہ چلا گیا، اتنا غصہ تھا ان کو اس بات پر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں پہنچے رستے میں تھے تو فرزدق شاعر ملا، یہ عرب کا بہت بڑا شاعر تھا، انہوں نے کہا کہ کیا دیکھ کے آئے ہو کوفے میں؟ اس نے ایک تاریخی جملہ تھا، اس نے کہا قلوبہم معاک وسیوفہم مع بنی امیہ، انہاں کوفے والوں کا یہ حال ہے کہ ان کے دل تیرے ساتھ ہے لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ میں کہتا ہوں فرزدق یہ بات کہہ کر مکہ چلا گیا، حسین کوفہ چلے گئے، مگر امت آج بھی اسی دوراہے پہ کھڑی ہے۔ ہمارے اعمال دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے دل بھی آج حسین کے ساتھ، آج بھی حسین کے ساتھ ہیں، لیکن ہماری تلواریں آج بھی بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ ہم حسینی کردار اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم صرف حسین کے نام پر دیگیں پکانے کے لیے تیار ہیں، حسین کے نام پر جلوس اور جلسے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے حسین نے قربانی دی ہے وہ آج تک ہم نہیں کرتے، ہمارے دل حسین کے ساتھ۔ ایک گھنٹہ ہو گیا، میں 10 منٹ کی آپ کو مزید دینا دیتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے، وہاں پر ابن زیاد جیسے ملعون گورنر کو یہ یزید نے تعینات کر دیا، اس نے امام حسین کے سارے جانساروں کو پہلے ہی شہید کروا دیا، جو زیادہ زور والے تھے ان کو قید کروا دیا، جو بالکل ہی نہ ماننے والے تھے ان کو شہید کروا دیا، باقیوں کو ڈرا دھمکا دیا، اور امام حسین کو کوفہ سے پہلے ہی کربلا میں روک دیا۔ یہاں ماسو کا بہت بڑا ایک جنگل ہوتا تھا، ماسو کا جنگل تھا، اس جگہ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پڑاؤ کیا، اور ابن زیاد کے نمائندے آگے آ کر گفت و شنید انہوں نے شروع کر دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ سن لو ان مثلی لا یبایع مثلا، فرمایا ایک میں نہیں، قیامت تک جو مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔
قصر خلافت میں یہ سبائی سازشی گھس چکے تھے، اور امام حسین کا مسئلہ جو ہے، امام حسین کا معاملہ حل ہوا ہوا معاملہ یہ ان لوگوں نے خراب کرایا، اور اس کی مثالیں آپ کو بکثرت مل جاتی ہیں۔ آج بھی آپ کے ملک میں بجلی کے لیے، گیس کے لیے، چینی کے لیے اور مطالبات کے لیے، یا بعض دفعہ مذہبی ایشوز پر، وہ تو ہم نے خود دیکھتے ہیں، مذہبی معاملات پر دھرنے دیے جاتے ہیں، اور پھر مذاکراتی ٹیم آتی ہے۔ اس میں بعض دفعہ مذاکراتی ٹیم میں اتنے بدبخت لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے دھرنا اٹھاؤ، پہلے یہ ہماری بات بولو، اس کے بعد باتیں کریں گے، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مذاکرات ہو رہے تھے، اس میں امام نے کچھ شرائط رکھی تھی۔ یہ البدایہ والنہایہ نے، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، امام نے فرمایا کہ راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں جانوں اور یزید جانے، میرا یزید کے ساتھ ہم نہ سامنا ہونے دو، تم درمیان سے نکل جاؤ۔ اور یہ معقول شرط تھی۔ فرمایا اگر یہ نہیں، مجھے واپس میرے گھر جانے دو، میں جنگ کے لیے تو نہیں آیا تھا کہ تم نے میرے خاندان کے عورتوں بچوں سمیت مجھے یہاں روک لیا ہے، میں جنگ کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن اگر مسلط کی گئی تو پھر میں ڈرنے والا نہیں۔ تیسری فرمایا پھر یا ایسے ہے کہ مجھے کسی سرحد کے علاقے میں جانے دو، سرحدی علاقے میں جہاد کروں گا۔ ان میں یہ تینوں معقول باتیں تھیں، اور اگر یہ شرط مان لی جاتی کہ امام فرما رہے تھے مجھے یزید کے ساتھ آمنے سامنے بات کرنے دو، تو کیا مذاکرہ تھا اس میں؟ لیکن ایسے بدبخت سے مذاکرات کرنے والے کہ انہوں نے ٹھان رکھا تھا کہ اسلام کو چونکہ انہوں نے مٹانا تھا، انہوں نے کہا یہ موقع ضائع نہیں ہونے دینا، پیسے کھا کے بیٹھے ہوئے تھے نا، زمینیں کھا کے بیٹھے ہوئے تھے، حکومتیں کھا کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ موقع ضائع نہیں ہونے دینا، نواسہ رسول قتل ہو جائے تو اسلام کا اس سے بڑا اور کیا نقصان ہم کر سکتے ہیں، یہ موقع۔ انہوں نے کہا شرط رکھو شرط رکھو، انہوں نے کہا نا اب یہ پھنسا ہوا ہے، اب تو یہ قابو آیا ہوا ہے، اس سے کہو کہ پہلے یزید کی بیعت کرے پھر ساری شرطیں مانیں گے۔ آپ نے فرمایا بے ایمانو، اگر بیعت ہی کرنی ہے تو پھر شرطیں نکلنے کی مجھے کیا ضرورت تھی؟ اگر بیعت ہی کرنی ہوتی تو پھر میں تم سے یہ کیا کہتا؟ میں کہتا ہوں میں اپنا موقف یزید کے سامنے خود رکھوں گا، اور بے ایمانو اگر بیعت ہی کرنی ہے تو پھر انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، پہلے بیعت کرو پھر باقی۔ انہوں نے کہا پھر یاد رکھو میں بیعت کروں قیامت تک ان مثلی لا یبایع مثلا، ایک میں نہیں، قیامت تک جو مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ لوگوں نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کان دین محمد لا یستقل الا بقتلی فیا سیوف، آپ نے فرمایا اگر دین محمد کو بچانے کا کوئی اور رستہ باقی نہیں رہ گیا کہ میرا قتل اور دین مصطفیٰ بچے گا، تو یا سیوف، اے تلواروں آؤ اور حسین کا گلا کاٹ کر لے جاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کیوں اتنا شدید اقدام کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ان ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن واعطلوا الحدود وزروا الفساد۔ فرمایا میں یزید کی بیعت سے ڈٹ کر انکار اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے شیطان کی اطاعت کو لازم قرار دے دیا ہے، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، حدود کو پامال کر دیا ہے، فساد کو برپا کر دیتا ہے، نماز سے روکتا ہے، نماز کا مذاق اڑاتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، جوئے کھیلتا ہے، بندر پالتا ہے، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ دین جس کے لیے میرے نانا اور میرے باپ دادا نے قربانیاں دی تھی، اس دین کو یہ پامال کرتا ہے۔ ایسے بے ایمان اور لعین اور شرابی کے ہاتھ پر حسین کبھی اپنا ہاتھ نہیں دے گا۔ یہ درمیان میں جو تیسری قوت تھی اس نے یہ معاہدہ نہیں ہونے دیا، امام کی یہ شرط نہیں مانی۔ انہوں نے کہا نا پہلے بیعت کرو۔ آپ نے کہا بیعت کرو، انہوں نے کہا بیعت کرو ساری باتیں مانے، انہوں نے کہا بیعت کرنے کے پیچھے بات کون سی رہ جاتی ہے؟ بیعت کر لو تو پیچھے کون سی؟ بیعت ہی تو نہیں کرنی،
اور بیعت ہی تو نہیں کرنی ہے، بیعت کر لوں تو پیچھے بات ہی کوئی. فرمایا ساری باتیں ہوگی تو پھر بیعت کی بات ہوگی. وہ کہتے تھے پہلے بیعت کرو پھر بات ہو. میں کہا پھر تلوار کے لیے. فرمایا لے آؤ تلوار. یہ وجہ بنی ان ظالموں نے گھیر کر نواسۂ رسول کو مارا، کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول کو قتل کیا، خاندان کو قتل کر دیا. دیکھو دشمنی حسین سے تھی نا. علی اکبر کو کیوں مارا شبیہ رسول کو؟ 6 مہینے کے علی اصغر کو کیوں شہید کیا؟ عباس علمدار کو کیوں شہید کیا؟ اونو محمد کو کیوں شہید کیا؟ بدر جانثار کیوں شہید کیے؟ اس لیے کہ یہ جو درمیان میں تیسرا طبقہ تھا جو چاہتا تھا کہ کبھی بھی اسلام میں امن نہ رہے اور اسلام کبھی غلبہ نہ پائے، اس کی یہ کوشش تھی کہ نبی کا سارا خاندان ہی مٹا دو تاکہ اسلام کا نام لینے والا ہو. ایک حسین کی دشمنی نہیں تھی، یہ اسلام کی دشمنی تھی. لو جی امام حسین کو وہ واقعات آپ نے سنے ہوئے. امام حسین کو شہید کر دیا گیا، آپ کے خاندان کو شہید کر دیا گیا، آپ کے جانثاروں کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آج تک وہ خارجی ٹولہ جو مولا علی کو کافر کہتا تھا، وہ آج تک وہ یزید کا دفاع کر رہا ہے. وہ یزید کا دفاع کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یزیدی فلاں. میں کہتا ہوں صحیح قصہ کیا الٹرا ساؤنڈ کری تک وہ یزیدی کون ہے؟ آپ کو نہیں پتا یزیدی کون ہے؟ آپ کے ملک میں امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے کتابیں چھپی ہیں، یہ یزیدی ہے. جو کہتے ہیں یزید کو پتہ ہی نہیں تھا، یزید کو بعد میں پتہ چلا، اس نے بڑا افسوس کیا، یزید کا حکم نہیں تھا، یزید تو کربلا میں نہیں تھا. بچانے کی کوشش کرنے، یہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھو یزید قتل حسین سے کبھی بھی جان نہیں چھڑا سکتا. یزید قتل حسین سے کبھی بھی جان نہیں چھڑا سکتا. اگر تمہارا یزید اتنا اچھا تھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب قتل حسین ہو گیا تو قتل کرنے والوں کو یزید نے کیا سزا دی؟ اس نے ان کو حکومتیں دیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یزید کی منشا اور مرضی اس کے حکم سے یہ قتل ہوا ہے. اگر یزید کو قتل حسین کا اتنا افسوس تھا تو پتہ ہے قتل حسین کے بعد کیا ہوا؟ جب مدینہ والوں کو پتہ چلا کہ امام حسین کو قتل کر دیا گیا ہے، صحابہ کرام اور ان کی اولادیں بکھر گئی. انہوں نے کہا نواسۂ رسول قتل کر دیا گیا، اور کملی والے کو نواسے کملی والے کے نواسے کو قتل کر دیا گیا، اور مدینے والوں کملی والے کے خاندان کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا، اور نبی کی نواسیوں کو بندی بنا دیا گیا، اور نبی کی بیٹیوں کو بندی بنا دیا گیا، اور نبی زادوں کو قتل کر دیا گیا. آگ خون نبی زادوں کا کربلا کی ریت میں ضائع کر دیا گیا. سارے مدینے میں کھلبلی مچ گئی اور یزید کو کہا گیا جناب فوجیں بھیجے، مدینے میں بغاوت ہو چکی ہے. جبکہ یہ بغاوت نہیں تھی، یہ یزید کے خلاف قیام تھا. اور اس یزید ملعون کے کہنے پر مدینہ پاک میں جنگ ہرا ہوئی ہے، جس میں 4000 سے زیادہ اہل مدینے کا قتل کیا گیا ہے. یہ یزید کے حکم پر کیا گیا. اور آواز بات تو نہیں جا رہی، مائیں بہنیں سن رہی ہوتی ہیں. امام ابن کثیر نے لکھا ہے 4000 سے زیادہ مدینہ پاک کی عورتوں کو جو ہے وہ حمل ہوئے ہیں، اور وہ اس وجہ سے ہوئے تھے کہ یزید کی فوجیوں نے ان کے ساتھ بدکاریاں کی. یہ ابن کثیر نے لکھا ہے. یہ تمہارے یزید، میں ان کو کہتا ہوں جو یزید کا دفاع کرتے ہیں، یہ یزید کے کارنامے. 3 دن تک مسجد نبوی کو مکفل کیا گیا. یزیدی فوجوں کے گھوڑے، یزیدیوں کے خچر اور یزیدی فوجوں کے گدھے یہ مسجد نبوی کے میں باندھ دیے گئے، اور 3 دن تک یزیدی فوجوں کے گھوڑے مسجد نبوی میں لدے کرتے رہے. یہ ہماری تاریخ ہے، یہ یزید کے کارنامے. اور 3 دن کے لیے کہا گیا، یزید کی طرف سے حکم آیا کہ مدینے کو مباح قرار دے دو. مباح کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی فاتح کسی شہر کو فتح کرتا ہے تو وہ اپنی فوج کو کہتا ہے 3 دن کے لیے اس شہر میں کوئی قانون نہیں، جتنی لوٹ مار کر سکتے ہو کرو، جتنی بدماشی کر سکتے ہو کرو. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 3 دن کے لیے مدینے کو مباح کیا گیا. یزیدی فوجوں نے اہل مدینہ کا ساز و سامان لوٹا، مدینے والوں کی چادر 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا، مدینے والوں کے گھروں کے دروازے توڑے گئے، اور اہل مدینہ کی عورتوں کے ساتھ بدکاری کی گئی. ابن کثیر لکھا اس سال 4000 عورتوں نے ناجائز بچے جنے ہیں مدینے میں، جن کی وجہ سے یہ تھی کہ یزیدی فوجیوں نے بدکاری کی تھی. یہ یزید کا کارنامہ ہے. جو کہتے ہیں کہ یزید کو پتہ ہی تھا، یزید کو 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، 3 دن تک مسجد نبوی میں کھچریں باندھی گئی. اور پھر یہاں پر بس نہیں کیا، یزیدی فوجیں
صاحب یہ رسول عبداللہ بن زبیر جو کہ مکہ شریف میں ان کا قبضہ تھا، وہاں مکہ شریف میں ان پر حملہ کر دیا گیا۔ ان کی والدہ یہ حضرت عائشہ کی بہن تھی، صدیق اکبر کی بیٹی تھی، یہ صدیق اکبر کے نواسے بھی تھے، نبی پاک کے صحابی بھی تھے، صدیق اکبر کی بیٹی کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ بھی صحابیہ ہیں، ان کے نانا بھی صحابی ہیں، ان کے پڑنانا بھی صحابی ہیں، یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، زبیر بن عوام، عبداللہ بن زبیر۔ یہ مدینے میں اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہے تھے۔ جب یہاں ہو گیا محاصرہ، یزیدی فوجوں نے مکہ کا محاصرہ کر لیا، تو انہوں نے شہر کے دروازے بند کر دیے۔ تو اپنی والدہ کو کہنے لگے، ماں یزید لعین پلید کے فوجی آ گئے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، میرے بیٹے اگر تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا تھا نا تو پھر تجھے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اپنے اقتدار کے لیے کر رہا تھا تو مجھے تجھ پر بڑا افسوس ہوگا۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے اقتدار کے لیے نہیں کر رہا تھا، لیکن مجھے صرف ایک چیز ہے کہ یہ مجھے مارنے کے بعد میری لاش کی پامالی کریں گے۔ تو حضرت آپ کی والدہ نے فرمایا، بیٹے جب بکری ذبح ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کی کھال بھی اتار دی جائے تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اب کیا ہوا کہ جب شہر کے دروازے بند ہو گئے تو منجنیقیں اس دور میں توپ ہوتی تھی جس سے پتھر مارے جاتے تھے، منجنیقیں منگوائی گئیں اور اس سے مکہ پر حملہ کر دیا گیا۔ اور کس چیز پر حملہ کیا گیا؟ بیت اللہ پر حملہ کیا گیا۔ یزید کے فوجیوں نے بیت اللہ پر پتھراؤ کیا ہے، اور پھر جب پتھر کعبے کے پتھروں سے ٹکرائے تو ان سے چنگاریاں پیدا ہوئی، ان سے آگ نکلی، اس آگ سے کعبے کا غلاف جلا، اس آگ سے کعبے کی چھت جلی، لکڑی کی چھت وہ جل گئی، اس میں تبرکات تھے، بہت سارے تبرکات تھے، وہ تبرکات بھی جل گئے۔ بیت اللہ پر حملہ کیا، بیت اللہ پر پتھراؤ کرانے والے کا نام یزید ہے، کعبے کے غلاف جلانے والوں کا نام یہ یزیدی ہیں، اور کعبے کو آگ لگانے والوں کا نام یہ یزیدی ہے۔ اس کی فوج نے یہ کام کیا ہے۔ یزید کیسے بچ سکتا ہے ان کاموں سے؟ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کو پکڑ کر لایا گیا، ان کو ذبح کیا گیا، ان کی لاش کو مکے کے چوک میں پھانسی دی گئی، 3 دن تک ان کی لاش، صاحب یہ رسول کی لاش کو مکے کے چوک میں لٹکایا گیا کہ دیکھو یہ عبرت کا نشان بنو، دیکھو یہ یزید کے خلاف بغاوت کرنے والے کا حال۔ اور پھر اس پر بھی نہیں، تیسرے دن آپ کی والدہ کو زبردستی لایا گیا کہ دیکھ تیرے بیٹے کا کیا حال ہے، واہ صدیق اکبر تیری تربیت پر قربان جاؤ، واہ صاحب یہ رسول تیری تربیت پر قربان جاؤ۔ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہے، انہوں نے کہا کہ بیٹے کی لاش کو لٹکتا ہوا دیکھے گی تو کہے گی ہائے میرے بیٹے کا کیا حال کیا۔ جب آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو فرمایا، واہ واہ میرا شاہ سوار 3 دن ہو گئے ابھی تک اپنی سواری سے نیچے نہیں اترا، 3 دن ہو گئے ابھی تک میرا شاہ سوار اپنی سواری سے نیچے نہیں اترا۔ یہ جملے سننے کی دیر تھی، انہوں نے کہا ہم تو کہتے تھے مائی کو تڑپائیں گے، یہ مائی تو ہمیں تڑپا کے رکھ دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، خیر یہ لمبی کہانی ہے، میرے دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قتل حسین ہوا، اس کے پیچھے کون سی قوت کار فرما تھی؟ یہ وہی قوت ہے جو شروع دن سے اسلام کو مٹانے کے لیے تھی، اور یہ عبداللہ بن سبا کی پارٹی تھی، یہ یہودیوں کے ایجنٹ تھے جو آج تک اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اور پھر قتل حسین کے لیے سب سے بڑا جو ذمہ دار ہے وہ یزید ہے۔ آج جو لوگ یزید کے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اور وہ یزید کی کچھ باتوں کو لے کر کہتے ہیں کہ یزید کا اس میں کوئی حصہ شامل نہیں تھا، یزید کے سیاہ کرتوت جو ثانیہ کربلا کے بعد کے میں نے آپ کو بتائے، کوئی بندہ ان کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اگر یزید کو اتنا ہی خیال تھا حسین کا تو اس نے کعبے پر پتھراؤ کیوں کرایا؟ اگر یزید کو اتنا ہی خیال تھا حسین کا تو اس نے مدینے پر حملہ کیوں کرایا؟ اور مدینے والے کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے نا، عثمان غنی نے اپنی جان دے دی لیکن کہا مدینے میں تلوار نہیں چلے گی۔ مولا علی نے مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو دارالخلافہ بنایا ہے، پتہ ہے کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ ظالم یہاں پر کچھ تو خون کریں گے، فرمایا جو کچھ ہوگا کوفے کی گلیوں میں ہوگا، نبی کے شہر میں خون نہیں ہوگا۔ یہ صحابہ تھے، فرمایا جو ہوگا وہ کوفے کی گلیوں میں ہوگا، نبی کے شہر میں تلواریں نہیں چلیں گی۔ اور اس نے نبی کے شہر کو 3 دن کے لیے مباح قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام آپ کی پاک قربانیوں کے صدقے ہم سب کے عرض کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ محفل قبول فرمائے، آپ کی یہ محفل قبول فرمائے۔